بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم اس عظیم فائٹر پائلٹ کے بارے میں بات کریں گے جو نہ صرف پاکستان کی تاریخ بلکہ بنگلہ دیش، اردن، عراق اور مصر کی تاریخ کا ایک اچھوتا نام ہے، جو حال ہی میں اپنے حالت حقیقی سے جا ملے۔ جی ہاں، بالکل، فائٹر پائلٹ سیف الاعظم 1965 کی اور جنگ میں اور 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیلی فورسز کو اپنی صلاحیتوں سے زیر کرنے والے پاک فضائیہ کے بہادر گروپ کیپٹن سیف الاعظم کو ہم اپنی طرف سے اور قوم کی طرف سے اور قوم کی دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ عظیم فائٹر پائلٹ جنہیں بھارت کے خلاف 1965 کی جنگ میں بہادری کے مظاہرے پر ستارہ جرأت سے نوازا گیا تھا، بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں انتقال کر گئے۔ 80 سالہ ریٹائرڈ گروپ کیپٹن کا انتقال ان کی رہائش گاہ پر ہوا۔ انہیں ضعیف العمری کے سبب طویل عرصے سے صحت کے حوالے سے پیچیدگیوں کا سامنا تھا۔ چیف آف ایئر اسٹاف پاکستان ایئر چیف مارشل مجاہد انور نے پاکستان ایئر فورس کے سابق پائلٹ اور ریٹائرڈ گروپ کیپٹن سیف الاعظم کی وفات پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا۔ سیف الاعظم 1941 میں مشرقی پاکستان کے ضلع پنبنا میں پیدا ہوئے۔ بعد میں پی اے ایف کالج سرگودا سے تعلیم حاصل کی۔ یہ پی اے ایف کالج سرگودا جو پاک فضائیہ کے ابتدائی تعلیمی اداروں کا ایک بہترین ادارہ ہے، جو آج بھی وطن عزیز کے سپوتوں کو پی ایف اکیڈمی رسالپور کے لیے بطور جی ڈی پائلٹ اور ایروناٹیکل انجینئر آج بھی تیار کر رہا ہے، اور اس کالج کا ماٹو ہے ایم ہائی۔ تو عزیزان گرامی، یہ پی ایف کالج سرگودا سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد 18 سال کی عمر میں یہ پی ایف اکیڈمی رسالپور میں بطور کیڈٹ انہوں نے جوائن کیا، اور 1960 میں انہیں جی ڈی پائلٹ یعنی فائٹر پائلٹ کے طور پر کمیشن ملا۔ 1965 کی جنگ میں انہوں نے پی ایف سرگودا کے اڈے سے اسکواڈرن نمبر 17 میں اپنی خدمات انجام دیں اور بھارتی فوج کو بھاری نقصان پہنچانے کے علاوہ زمینی حملوں کے 12 مشن بھی انجام دیے، جبکہ ایک بھارتی طیارے کو بھی مار گرایا، جس پر پاکستان کی حکومت کی طرف سے انہیں ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ سیف الاعظم بنگلہ دیش کی تاریخ میں ایئر فورس کی انوکھی شخصیت تھے، جنہوں نے 3 مختلف ممالک کی جانب سے جنگوں میں حصہ لیا۔ ان میں اردن، عراق اور پاکستان شامل ہیں۔ ان کی بہادرانہ خدمات کے اعتراف میں اردن اور عراقی حکومتوں نے بھی انہیں اعلیٰ فوجی اعزازات سے نوازا۔ وہ واحد فائٹر پائلٹ تھے جنہوں نے 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران اسرائیل کے 4 جنگی طیاروں کو مار گرایا تھا، جو ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ علاوہ ازیں امریکی حکومت انہیں بہادری اور بہترین صلاحیتوں پر 2001 میں انہیں لیونگ ایگل یعنی زندہ شاہین کے لقب سے بھی نوازا تھا۔ 1971 میں بنگلہ دیش کے قیام کے بعد بہادر اور تجربہ کار پائلٹ نے بنگلہ دیشی ایئر فورس میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ 1980 میں ایئر فورس سے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے سول سروس جوائن کی اور بعد ازاں سیاست میں حصہ لے کر رکن اسمبلی بھی منتخب ہوئے۔ ایک لڑاکا پائلٹ کی حیثیت سے ان کے منفرد ریکارڈ کی بنا پر وہ ہمیشہ بنگلہ دیشی عوام کے بھی ہیرو رہیں گے، اور ان کا دل آج بھی پاکستان کے لیے دھڑکتا تھا، اور وہ پاکستان کو بھی اپنا ملک تسلیم کرتے تھے، اور اپنی وصیت کے مطابق انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب وہ فوت ہوں اور ان کی وفات کے بعد ان کے جو سینے پر پاکستان کا پرچم بھی رکھا جائے، جبکہ جو ذرائع کے مطابق بنگلہ دیشی حکومت نے ایسا نہیں کیا، اور انہوں نے ان کو بنگلہ دیشی پرچم میں لپیٹ کر سپرد حق کر دیا۔ ہم پاکستان کے اس عظیم سپوت کو، پاکستان ایئر فورس کے اس عظیم سپوت کو، اور دنیا میں جو انہوں نے 4 اسرائیلی
فائٹر جہاز، جنگی جہاز تباہ کیے تھے اور جو کہ عالمی ریکارڈ ہے، ان کی خدمات پر ان کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کریں اور ان کے درجات بلند کریں۔ پاکستان کو اپنے ان عظیم سپوتوں پر ہمیشہ فخر رہے گا، اور پاکستان جو ایئر فورس کا تعلیمی ادارہ ہے PF کالج سرگودا، اس کے لیے بھی یہ ایک قابل فخر اور روشن مثال ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔